نہیں ہوتا میں کہ جی صاحب تہاڈی سٹاں کھان دی عمر نہیں. میں اگر سارا دن آپ کو دکھاؤں نا ویڈیو سارا دن میں کوئی کافی سارے. آپ مجھے یہ بتائیں یار چھوٹی سی بات ہے میری ویڈیو بھی ختم نہیں ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج یار ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے میں 4-5 دن سے پریشان ہوں. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار آپ سے مشورہ کروں شاید آپ کی سمجھ میں میری بات آ جائے اور آپ مجھے سمجھا دیں. یار دیکھیں کامن سینس کی بات ہے کہ اس دور میں سوشل میڈیا کے دور میں ہر بندے کو ایک چیز کے نقصان کا پتہ ہے لیکن پھر بار بار وہ بندہ یہ حرکت کر رہا ہے. اس دور میں پاکستان کا کوئی ایسا کونا نہیں جہاں پر موبائل نہ ہو، انٹرنیٹ نہ ہو، سوشل میڈیا نہ چل رہا ہو. ٹک ٹاک، فیس بک، واٹس اپ، یوٹیوب، یہ سارے چیزیں ہر جگہ کے پر پاکستان کے ہر کونے میں موجود ہیں، چل رہی ہیں اور ہر بندہ اس سے واقف ہے. ایک چیز کے نقصانات لائیو دکھائے جا رہے ہیں، لائیو ویڈیو دکھائے جا رہے ہیں، لیکن لوگ ایسے ہیں جو پھر بھی وہی حرکت کرتے ہیں. میں سارا دن دیکھتا ہوں اور پریشان ہو جاتا ہوں کہ یار یہ لوگ کیا کرتے ہیں. کیسے لوگ ہیں جن کو بھی سمجھ نہیں آتی لائیو نقصانات دیکھ کر بھی. ابھی کل کی بات ہے کہ ہمارے محلے میں ایک بندے کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں چلا گیا. اس کے ایک کزن کو پتا چلا کہ یار فلاں بندے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس فوراً اس کے پیچھے گیا ایمرجنسی میں. لیکن چند ہی گھنٹے مطلب 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ کر لیں اس کے اندر دوران وہی جو بندہ پوچھنے جا رہا تھا، پتہ کرنے کزن کا جا رہا تھا، وہ اس کے ساتھ والے بیڈ پر پہنچ گیا. دونوں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے. اس نے پوچھا یار تجھے کیا ہوا؟ کہتا جی یار مجھے یہ بتاؤ، میں تو تمہیں پوچھنے آ رہا تھا. اس نے پوچھا پوچھنے تو آ رہے تھے لیکن کیا ہوا جو تم ایمبولینس میں ادھر پہنچ گئے ہو؟ کہتا جی آپ کو پوچھنے آ رہا تھا، پتہ کرنے کے ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیا ہوا ہے؟ تو رستے میں بائک پر جا رہا تھا، میری چادر اس میں ٹائر میں آئی تو مجھے پتہ نہیں چلا، میں بے ہوشی کی حالت میں یہاں پر پہنچ گیا ہوں. تو اب یہ حالت دیکھے اس بندے کی. جب اس نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا تھا، کیوں میں ہاسپٹل میں آپ کو پوچھنے آ رہا تھا، کہتا جی میرے بھی یہی مسئلہ تھا، میرے بھی چادر جو تھی موٹر سائیکل کے ٹائر میں آئی ہے تو میں اس سے گرا ہوں اور وہاں پر پہنچ گیا ہوں. جو سپیڈ میں اس کو پوچھنے جا رہا ہے وہ بھی وہیں پر پہنچ گیا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں یار چھوٹی سی بات ہے، میری ویڈیو بھی ختم نہیں ہوئی، کہ یہ ہر بندے کو پتا ہے کہ اس چیز کے نقصانات ہیں. میں نے پچھلی ویڈیو بھی دکھائی تھی لائیو، میں نے آپ کو تب بتایا تھا. اور میں اگر سارا دن آپ کو دکھاؤں نا ویڈیو سارا دن میں کوئی کافی سارے چیزیں دیکھتا ہوں، جو حادثات بھی دیکھتا ہوں اور کافی لوگوں کو میں سارا دن روکتا رہتا ہوں کہ یار بھائی یہ چادر اٹھا لیں. آج صبح ایک بزرگ تھے، ان کو میں نے ساتھ لگایا، کہتے میں نے کہا آج صاحب چادر اتنے کر لو. کہتا جی کچھ نہیں ہوتا. میں کہا جی صاحب تہاڈی سٹاں کھان دی عمر نہیں، ان اتنے کر لو. پھر اس نے بائک روکی ہے، پھر اوپر کیا ہے. یار سادہ سی بات آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں. ایک ہیلمٹ، ایک جیکٹ، ایک بند شوز، یا اگر زیادہ ٹھنڈ ہے تو آپ کپڑوں کے نیچے ایک پجامہ پہن سکتے ہیں. یہ چیزیں استعمال کر لیں، تھوڑی سی ٹھنڈ لگنا برداشت کر لیں. خدا را یہ ابھی سوچ پرانی چادر کرنے والی اس کے ساتھ ٹھنڈ نہیں لگتی، یہ چھوڑ دو. لوگ ڈیش گریاں اٹھاتے ہیں جو اٹھاتے ہیں یہ اس طرح لگائی ہوئی چادر اور جا رہے ہیں جی پیچھے لٹک رہی ہے ساری. پتہ چلا ہے آدھے گھنٹے کے بعد بند ہاسپٹل میں پڑا ہے، سر میں چوٹ لگ گئی ہے، بازو ٹوٹ گیا ہے، ٹانگ ٹوٹ گیا ہے. یار خدا را اس چیز پہ تھوڑا سا کنٹرول کریں. اگر میری آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر ضرور کریں کہ جو لوگ ابھی بھی اس سوشل میڈیا کے دور میں ابھی بھی یہ کام کر رہے ہیں ان کو آگاہی ہو سکے اور میری آواز ان تک پہنچے. ایک لائک اور ایک کمنٹ کر کے آپ نے ضرور بتانا ہے کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.